تو سمجھ میں یہ آیا؟ ایک مرتبہ سبق پھر سے پڑھ دوں اور پھر تشریح اس کی بتاتی ہوں۔ مرفقان اور کعبان دونوں داخل ہیں، دھونے میں ہمارے نزدیک امام ظفر کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں بے شک غائط نہیں داخل ہوتا ہے مغیّہ کے تحت، جیسے روزے کے باب میں کیا کہتے ہیں، جیسے کہ رات روزے کے باب میں، رات روزے کے باب میں یعنی رات کے میں کیا کہ روزے کے باب میں رات تک اور روزہ ختم کر دینا ہے، اسی طریقے سے بے شک غائط تو ٹھیک ہے نا، یہ اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن ہماری دلیل کیا ہے؟ بے شک غائط جو ہے اپنے ماورا کے اسقاط کے لیے، اگر ماورا کے اسقاط کے لیے ثابت نہ کر دیا جاتا تو بے شک پورے ہاتھ کا، پورے عضو کا دھونا بازو تک پھر ہوتا، جبکہ استعابۃ الوظیفۃ کل یعنی پورے ہاتھ کا دھونا پھر قرار ہوتا۔ اور باب صوم جو ہے، جو امام ظفر یہ اختلاف کرتے ہیں کہ روزے کے باب میں جیسے کہ رات تک لے جایا گیا، تو اس کا جواب دیتے ہیں باب صوم تو یہ ہے کہ یعنی روزے کا بیان جو ہے تو یہ مد الحکم علیہا یعنی رات تک حکم کھینچ لے جانے کا ہے، یعنی باب صوم میں جو ہے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ کہاں تک کھینچا جائے، کیا کہتے ہیں، رات تک، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں اب یہ قول ہمارا قول امام ظفر پر غالب ہو گیا کہ یہ جو رات روزے کیا کہتے ہیں، رات اور روزے کے باب میں شامل کر رہے تھے، تو یہاں پر ہم جواب دے رہے ہیں کہ بے شک روزے کے باب میں جو بات ہے رات کا، تو یہ تو رات تک کے کھینچ لے جانے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں اس لیے لفظ صوم ایک ساعت امساک ہے، ایک ساعت امساک ہے، اور ایک ساعت امساک تک کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ آگے نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لینا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بارے میں اختلاف امام ظفر، ٹھیک ہے نا، امام ظفر فرماتے کہ مرفقان اور قعبان دھونے میں داخل نہیں ہے، یعنی کہنیوں اور ٹخنوں کا دھونا فرض نہیں ہے، یعنی سمیت، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ قرآن شریف وقایہ میں بھی اس سے پہلے آیا والمرفقانی مع والمرفقانی کیا کہتے ہیں، ہاں، والیدین مع المرفقین، والیدین مع المرفقین والکعبین مع والرجلین مع الکعبین۔ تو یہ جو آیا ہے تو مسلم شریف وقایہ وغیرہ میں آیا ہے، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہے، مع سے مراد کیا ہے، سمیت لے لو، اور ان کے یہاں کیا ہے، بیان کرتے ہیں امام ظفر کہ نہیں، جیسے اتم الصیام الی اللیل ہے، یعنی روزہ رات تک کھینچ لے جانے کا نام ہے، الا پر انتہا کر دو، تو کہتے ہیں الا پر انسان انتہا کر دیتا ہے روزے کا، تو اس طریقے سے اس میں بھی ہونا چاہیے کہ ہاتھ کو دھونے پر کہنیوں پر انتہا کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے اختلاف میں بیان کرتے ہیں کہ جو روزے کے باب میں رات ہے تو وہ ایک الگ ہے، کیونکہ روزہ ایک ساعت امساک کو بھی بولا جاتا ہے، یعنی ایک ساتھ پر ختم کرنے کو، لیکن مرفقان اور کعبان ایک ساتھ کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ مال دیا ہے، مال کیا کہتے ہیں، مرفقان، ٹھیک ہے نا۔ تو یوں سمجھو اس طریقے سے۔ تو آپ کہتے ہیں امام ظفر کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ تک دھوئے گا، اور ہمارا کیا ہے، ماورا کو لے لے گا، ماورا کو اگر ہم کہتے ہیں غائط، اسی کو کہتے ہیں غائط، اپنے ماورا کو لے لے گا، مغیّہ کو لے لے گا، جیسے کہ شریف وقایہ وغیرہ میں تم لوگوں نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ بات اگر غائط کی دو قسمیں ہوتی ہیں، غائط اسبات، غائط اسقاط، اگر بات پوری نہ ہو تو اپنے ماورا کو لے لے گا، اور اگر پورا ہو جا رہا ہے تو وہیں پر انتہا کر دے گا، جیسے کہ رات روزے کے بعد میں، اب یہاں روزہ رات تک کھینچ لے جانے کا ایک ساتھ تک امساک ہونے کا نام ہے، تو لہٰذا اس کو رات تک کھینچ لے جائیں، اور یہاں پر کیا ہے، وہ رات تک پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن مرفقان والکعبان اگر ہم اس کے ماورا پر عمل نہیں کریں گے تو پھر تو وہ بازو تک لے جائے گا، تو کہتے ہیں کہ لہذا اس پر یہ عمل کیا جائے گا کہ ماورا کو شامل کرنا ہے، یعنی غائط مغیّہ کے تحت داخل کر سکتے ہیں، یعنی کہنیوں کے اوپر، کہنیوں سمیت، کہنیوں تک نہیں، کہنیوں سمیت دھونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو بھی پوچھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ امام ظفر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں دھونے میں فرض نہیں ہے، کیوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آیت میں مرافق اور کعبین غائط ہیں، اور غائط مطلقاً مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتی، جیسے اتم الصیام الی اللیل میں لیل روزے کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، اس طرح مرافق اور یدین کے حکم میں، کعبین رجلین کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری دلیل کیا ہے، ہماری دلیل امام ظفر کے کہنا یہ ہے کہ غائط مغیّہ کے حکم میں مطلقاً داخل نہیں ہوتا، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ غائط کی دو قسمیں ہیں، اول یہ کہ غائط اپنے ماقبل یعنی مغیّہ کے جنس سے ہو، تو اتم الصیام الی اللیل جو بیان کیا ہے انہوں نے، تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے ماقبل کے جنس سے ہو، تو ہاتھ دھونا اور کہنی
کہنی اپنے کیا کہتے ہیں بازو اور کلائیوں کا جوڑ کو ہی تو کہنی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں غائط اپنے کہتے ہیں غائط کی دو قسمیں ہیں. ایک غائط اپنے ماقبل یعنی مقیہ کے جنس سے ہو. تو پتہ چلا کہ کہنی جو ہے وہ اپنے ماقبل یعنی ہاتھ کے جنس سے ہے کہ نہیں. غور کرو اس بات پر. یعنی اگر غائط کو الگ کر دیا جائے تو صدر کلام یعنی مقیہ غائط اور ماورا غائط کو شامل ہو. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم کہیں گے کہ روزہ اور رات یہ اپنے جنس میں سے نہیں ہیں. روزے کی تعریف الگ ہے اور رات کی تعریف الگ ہے. اور ہاتھ اور کہنی لہٰذا ہاتھ اور کہنی یہ ایک ہیں. یعنی کہنی اپنے ماقبل کا جنس ہے یعنی ہاتھ کا ایک حصہ ہے. یعنی اسی تو کہتے ہیں یعنی بازو اور کلائیوں کے جوڑ کو کہنی کہتے ہیں. تو پتہ چلا کہنی جو ہو گیا وہ بازو کا حصہ ہو گیا اور کلائی کا بھی حصہ ہو گیا. تو کہتے ہیں غائط وہ داخل ہو سکتا ہے جو اپنے ماقبل کے جنس سے ہے. تو لہٰذا کہنی اپنے ہاتھ کے ماقبل کے جنس سے ہے اور روزہ جو ہے رات تک یہ اپنے ماقبل کے جنس سے نہیں ہے. تو ٹھیک ہے نا. اور دوم یہ ہے کہ غائط اپنے ماقبل یعنی مقیہ کے جنس سے نہ ہو. یعنی غائط کو الگ کر دینے کے بعد صدر کلام یعنی مقیہ غائط اور ماورا کو غائط شامل نہ ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں پہلی قسم تو یہ ہے غائط مقیہ میں داخل ہوتی ہے. اگر قسم ثانی سے تو غائط مقیہ کے حکم میں داخل نہیں ہوتی. بس چونکہ دلیل روزے کے جنس سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہی بات آ گئی کہ دلیل جو امام ظفر دیتے ہیں تو اس کی بات یہ ہے کہ ہم پہلے بتائیں کہ غائط کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ اپنے ماقبل کے جنس سے ہو. تو ہاتھ کہنی اپنے ہاتھ کے ایک جنس ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے جنس کا ایک حصہ ہے. اور روزہ جو ہے روزے کی جو دلیل ہے وہ جنس سے نہیں ہے اپنے ماقبل کے جنس سے نہیں ہے. اس لیے دلیل روزے کے حکم میں داخل نہیں ہوگی. اور مرفقین یدین کے جنس سے ہے. کعبین رجلین کے جنس سے ہے. اس لیے یہ دونوں غائطوں اپنے مقیہ کے حکم میں داخل ہوں گی. یہاں کہنیاں ہاتھ کو دھونے میں اور ٹکنے پیروں کو دھونے میں داخل ہوں گی.